آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا۔ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک تھرتھلی مچ چکی ہے سیاست کو لے کر، اور الیکشن کمپین کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر مختلف انداز سے اتر چکی ہیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو ہمارے عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، NA-74 یہ قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، اور انہوں نے اپنے نیچے جو بندہ کھڑا کرنا ہے وہ ایک ڈپٹی کمشنر کا بیٹا ہے، امان اللہ ورائچ۔ ایک پروپیگنڈا اس انداز سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر وہ درخواستیں موجود ہیں کہ ڈی سیز اور ڈی آر اوز ان تمام کو ہٹایا جائے جو الیکشن کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ لیکن پی ایم ایل این، نون لیگ، الیکشن کمیشن اور آج کی مقتدرہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری جو آرمی ہے، کیونکہ ان کی ناک کے نیچے یہ تمام کام ہوتے ہیں، اور وہ ان بندوں کو الیکشن کے لیے کھڑا کر رہے ہیں جو پہلے ہی طاقتور ہیں، اور جو کہا جاتا تھا کہ طاقت کے ذریعے سے میدان میں ہم آئیں گے، وہ وعدہ اپنا نواز شریف پورا کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے آج ایک بات کی کہ جناب جو 2017 کے اندر میرے ساتھ کیا گیا، 1993 کے اندر، 90 کے اندر، 99 کے اندر، سارے رونے روئے انہوں نے آج، اور ان تمام رونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا ملک اسٹیبلش ہو چکا ہوتا تو ہم آج G20 کے اندر شامل ہو چکے ہوتے، جو کوپ کانفرنس بھارت کے اندر ہوئی تھی۔ تمام ممالک اس میں شریک تھے، لیکن ہمارا جو ملک ہے پاکستان وہ ابھی تک اس میں شریک نہیں۔ اب یہ تمام کام جب ہو چکے، یہ تمام کام ہو رہے ہیں، تو اس دوران نواز شریف یہ بیان دے رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے موٹر وے بنائی، سب کچھ بنایا، اور عمران خان نے سب کچھ آگے اجاڑ دیا، جس کو RTS بٹھا کر سب کچھ کروایا گیا اس نے ملک کو اجاڑا۔ یہ تمام باتیں ساتھ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے نکالا گیا ایک تنخواہ لینے کے معاملے پر۔ بھئی تنخواہ لینے کے معاملے پر نکالا گیا، تنخواہ آپ نے کس سے لینی تھی؟ بیٹے سے لینی تھی۔ اب معاملہ یہ نہیں بتا رہے کہ میرے پاس سے ایک اقامہ نکلا تھا، اس وجہ سے مجھے عدالت نے نکالا، اور اقامہ جو نکلا تھا آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی تھی وہ اقامہ رکھنے کی؟ آپ ایک وزیر اعظم تھے ایک ملک کے، اور وزیر اعظم دوسرے ملک کے اندر ملازمت کر رہا ہو، کیا یہ شرم کی بات نہیں ہوگی؟ یہ تمام کے لیے شرم کی بات ہوگی، لیکن اوبیسلی کیونکہ نون لیگ کے لیے یہ شرمندگی کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ اور آج جب مقتدرہ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکے ہیں، تو جناب ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ ہمیں سپیس بنا کر دی جائے۔ لیکن جیسے ہی 2-3 سال گزرتے ہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنما ان کے گلے کو پکڑ لیتے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ جو روایت ہے آج بھی برقرار ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف بولے، بیٹھے ہوئے تھے آج چترال کے اندر، انہوں نے ایک ملاقات کی، تو جناب اس کے اندر انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 16 ماہ جو ہمارے مشکل تھے اور مشکل فیصلے جو ہم نے کیے، اس کی وجہ سے معیشت بہتر ہوئی اور ہو رہی ہے۔ 16 ماہ کے اندر مہنگائی نے ریکارڈ توڑا، پاکستان کے اندر جتنی بھی مہنگائی ہوئی ان تمام کا ریکارڈ ان 16 ماہ نے توڑا۔ اور شہباز شریف کی حکومت نے جس طرح ڈالر کا ریٹ اوپر گیا، پاؤنڈ کا ریٹ اوپر گیا، جس طرح سے پاکستانی روپے کرنسی کی قیمتیں گری، جس طرح اس کی قدر گری اور ویلیو کو ڈی ویلیو کیا، یہ تمام کام ان کے دور حکومت میں ہوئے، وہ کریڈٹ کیوں نہیں لیتے؟ دوسری جانب جناب کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ، کرپشن، اور سب سے بڑا کیس عمران خان کا، دوسروں کا، پیپلز پارٹی کا، بھائی ان کے آپ نے پیٹ پھاڑنے تھے، چیرنے تھے، اور ان تمام کے بعد اپنی منی لانڈرنگ کی بات نہیں کی جا رہی۔ جبکہ احسن اقبال کے پاس اقامہ تھا تو بھائی، پھر نواز شریف کے پاس اقامہ تھا، پھر اسحاق ڈار کے پاس اقامہ تھا، خواجہ آصف کے پاس اقامہ تھا۔ یہ تمام لوگ جو ہیں اقامے لے کر دوسرے ملک کے اندر سے سیلریاں لے رہے تھے اور تنخواہیں لے رہے تھے۔ بھئی کیا ضرورت تھی؟ اقامہ رکھتا ہے میرے جیسا بندہ، جس بندے نے بھئی مزدوری کرنی ہے، جس بندے نے تنخواہ پہ گزارا کرنا ہے، اپنی فیملی چلانی ہے، جس نے ملکی معیشت کو دے کر اپنے آپ کو، اپنے فیوچر کو سٹیبل کرنا ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ یہاں وزیر اعظم، وزیر خزانہ، انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، تمام لوگ اقامے رکھیں گے، لیکن ان کو جرت نہیں ہوگی جو اس ملک کے شہری ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان حکمرانوں نے ہمیں اس قابل بننے ہی نہیں دیا، اس قوم کو اس قابل بننے ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے پاس اقامہ رکھ سکے۔ اقامہ تو دور کی بات ہے، وہ آج دبئی یا سعودی عرب کا آج لوگ حج نہیں کر سکتے۔ اب 12 سے 14 لاکھ کے قریب حج پہنچ چکا ہے، تو غریب عوام یہاں کیا کرے گی؟ اور
وہ جو مزے کرتے تھے جناب، الائنمنٹ ہوتی تھی، وہ تمام الائنمنٹ جب ختم ہو رہی ہے تو اب نواز شریف رو رہے ہیں کہ مجھے پھر اقتدار دیا جائے۔ اقتدار تو دے دیا جائے گا، لیکن اقتدار دینے کے بعد کیا پھر یہ اقتدار سٹیبل رہے گا؟ کیا یہ نواز شریف سٹیبل اور حکومت سٹیبل رہے گی؟ کیا یہ سٹیبل حکومت کو کر کے ملکی معیشت کو بہتر کر سکیں گے؟ یہ تمام سوالات اور چیلنجز آج بھی نواز شریف کے سامنے ہیں۔ دیکھیں الیکشن میں کیا ہوگا، لیکن یہ پہلے سے سب کو پتہ ہے، یقین ہے کہ نواز شریف جیتے گا اور وزیر اعظم وہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ بھی کر لیا ہے اور مقتدر حلقوں نے ان کو سرٹیفکیٹ بھی بانٹ دیے ہیں کہ ہم آپ کو لے کر آئے ہیں باہر سے، اور آپ کے آنے کے بعد ہم آپ کو اقتدار بھی ضرور سونپیں گے۔ لیکن اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ آج چودھری صالح صاحب نے بھی جناب گجرات کے اندر کہہ دیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہماری ابھی تک کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں، کوئی اتحاد نہیں۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوگا۔ اب تک لے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ ناصر۔